القانون لفظ يوناني أو سرياني موضوع في الأصل لمصدر الكتاب، وفي الاصطلاح قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، كقول النحاة كل فاعل مرفوع، فإنه حكم كلي يعلم منه أحوال جزئيات الفاعل. یہاں سے شارح علیہ رحمت لفظ قانون جو پر گزرا ہے فاحتیج الی قانون، اس لفظ کو لے کر تین اعراض بتائیں گے. یہ کون سی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے. یہ لفظ لانے کا تین غرض ہے کہ کس زبان کا لفظ ہے، یہ کون سی زبان کا لفظ ہے، اور لغوی معنی اس کا کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے. یہ تین باتیں بتائیں گے. سب سے پہلے یہاں پر جو ہے قانون بتا رہے ہیں کہ یہ یونانی زبان کا یا سریانی زبان کا لفظ ہے. تو زبان بتا دیا ہے یونانی زبان کا یا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہو سکتا. اس کا وجہ یہ ہے کہ قانون فاعول کے وزن پر ہے، اور فاعول کا لفظ کے وزن پر کوئی لفظ عربی میں مستعمل نہیں ہے. فاعول کے وزن پر کوئی لفظ عربی مستعمل نہیں ہے، لہذا معلوم ہو گیا کہ عربی کا نہیں ہے. ظاہر ہے پھر عربی کا جب نہیں لفظ ہے تو پھر یونانی کا یا سریانی زبان کا لفظ ہے. تو یہ بتاتے ہیں القانون لفظ یونانی اور سریانی. پہلے لفظ بتا دیا اس کی کون زبان کا ہے، تو بتا دیا یونانی زبان کا لفظ ہے یا سریانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی کا نہیں ہے کیونکہ فاعول کے وزن پر ہے، فاعول، اور فاعول کا لفظ وزن عرب میں مستعمل نہیں ہے عربی میں. نمبر دو، اس کا لغوی معنی کیا ہے. لغوی معنی کیونکہ دوسرا غرض تھا کہ یہاں پر جو ہے قانون کا لغوی معنی کیا ہے، تیسرا غرض ہے اصطلاحی معنی. لغوی معنی کے بتا رہے ہیں کہ اصل میں اس کا وضع لغت میں جو وضع ہوا ہے یہ منشوں کے گتے کے لیے وضع ہوا ہے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا منشوں کا گتا، لکھنے والے کاتبوں کا، کتاب، ان کے گتے کے لیے وضع ہوا ہے. ہاں اور طریقہ اس کا یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں، کوئی گتا لے کر پرکار سے اس پہ سیٹوں میں سوراخ کر دیتے تھے. کوئی گتا لے کر لکھنے والے جو ہوتے ہیں گتا لے کر پرکار سے دونوں کناروں پر اس کے یہاں پر جو ہے بالکل سیدھ میں سوراخ کر دیتے تھے، اس میں دھاگا ڈال دیتے. دھاگا ڈالنے کے بعد دیگر جو کاغذ وغیرہ ہے، اس زمانے میں تو یہ کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا، دیگر کاغذوں پہ لکیر لگانا ہو تو اس گتے پہ رکھ کے اوپر سے زور دے دیتے تھے، دبا دیتے، ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس پر لکیر بن جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں، اسی کے لفظ قانون وضع ہے، اسی گتے کے لیے جو گتا ہے لکھنے کا. اور اس کا وجہ میں طریقہ بتا دیا، وہ ایک سانچہ تھا. یہ دیگر کاغذوں پر لکیر کرنے کے لیے یہ ایک سانچہ نما چیز تھا، اس کے لفظ قانون وضع ہے، لغت میں اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں موضوع وضع کیا گیا ہے پھر اصل میں لغت میں یہ وضع ہے لمستر الکتاب. مستر یا مستر پڑھیں گے تو پھر معنی اس کا بن جائے گا، یہ ظرف بن جائے گا، یعنی لکھنے والوں کی لکھنے کی جگہ، لکھنے والوں کی لکھنے کی جگہ وہی گتا ہے. اور مستر پڑھیں گے تو آلہ بن جائے گا. پھر آلہ کا معنی ہوتا ہے لکھنے کا آلہ، جس سے وہ لکھتے تھے، یعنی گتے وغیرہ سے. بہرحال دونوں لفظ پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے موضوع فی الاصل لمستر الکتاب، کاتبوں کی، منشیوں کے یہاں پر جو ہے مستر اور اس گتے کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور گتے کو طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو کس مقصد کے لیے تھا. یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی ہے، لغت میں اسی کے لیے وضع ہے. بعد میں پھر یہاں پر جو ہے یہ مشہور ہوا دوسری چیزوں میں قید کلیہ کے لیے. اصطلاح میں قید کلیہ کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے. وفی الاصطلاح، تیسرا غرض بتا رہے ہیں کہ اصطلاح میں قید کلیہ قانون کہتے ہیں اس قید کلیہ کو کہ اس کے ذریعے سے اس کے موضوع کے تمام جزیات کے احکامات معلوم ہو سکے. قید کلیہ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس کے موضوع کے تمام جزیات کے احکامات معلوم کر سکے. یعنی قید کلیہ ہو، اسی قید کلیہ کے ذریعے سے اس کے موضوع کے تمام جزیات جتنے بھی ہیں اس کے احکامات معلوم ہو جاتے ہوں تو اس کو قید کلیہ کہا جاتا ہے اور قانون کہا جاتا ہے. جیسے منطق کا قید ہے کل فاعل مرفوع، یہ ایک قید کلیہ ہے. اس قید کلیہ کے ذریعے سے فاعل کے تمام جزیات کے احکامات معلوم ہو گئے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے.
فاعل کی تمام جزیات جتنے بھی جزیات اس کے ہیں ان کا یہاں پر جو ہے موضوع کے احکامات آپ کو معلوم ہو گئے ہیں کہ وہ مرفوع ہوں گے. تو گویا قید کلیہ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس قید کلیہ کے موضوع کے تمام جزیات کے احکامات معلوم ہو سکے. اس کو کہا جاتا ہے قانون. اصطلاح قضیۃ کلیۃ، یہ قید کلیہ کو کہا جاتا ہے. یتعرف منها احکام جزیات موضوعها، کہ پہچان ہو سکتا ہو، کہ پہچان لے آدمی اس قید کلیہ کے ذریعے سے احکام و جزیات موضوعها، اس کے موضوع کے جزیات کے احکامات، یعنی اس کے جو موضوع ہے اس ابنا وکانا پر کل فاعل ایک موضوع ہے، اس موضوع کے تمام جزیات کے احکامات معلوم ہو سکیں. کقول النحات، مثال جیسے نحات کا قول ہے کل فاعل مرفوع، یہ قید کلیہ ہے. فإنه حکم کلی، یہ ایک کلی حکم ہے، قید کلیہ ہے. یعلم من احوال و جزیات الفاعل، اس سے آدمی پہچان کر سکتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے آدمی کو اس سے فاعل کی تمام جزیات کے احکامات. تو گویا کہ یہ قید کلیہ ہو گیا جس کے ذریعے سے یہاں پر جو اس کے فاعل کے تمام احکامات معلوم ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ اسی کو قانون کہتے ہیں اصطلاح میں. وموضوعه المعلوم التصوری والتصدیقی من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوری فيسمى معرفا وتصدیقی فيسمى حجة. اوپر متن شرح یہاں پوری ہو گئی پہلے بات کی. وہ موضوع ہو، آگے یہاں پر جو ہے مصنف علیہ رحمت ماتن علیہ رحمت موضوع بیان کرنے علم منطق کا کہتے ہیں المعلوم التصوری والتصدیقی. اس کا موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ، اس طرح سے کہ پہنچانے والی ہو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک. جو معلوم جو علم میں آدمی کے ہیں تصوری چیز، معلومات تصوریہ کھلائیں گے. معلومات تصوریہ اس کا موضوع ہے، لیکن وہ معلومات تصوریہ جو مجہول تصوری تک پہنچائے، اور وہ معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے، یہ اس کا موضوع ہے. معلومات تصوریہ مجہولات تصوریہ جو پہنچائے آدمی کو مجہول تصوری اور مجہولی تصدیقی تک. مطلقاً معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ نہیں ہے، بلکہ جو پہنچانے والی ہو مجہولات تک، وہ اس کا موضوع بن جائے گا. اگر کوئی معلوم تصوری ہو لیکن وہ مجہول تصوری تک نہیں پہنچاتا ہے تو علم منطق کا موضوع نہیں ہوگا. جیسے کہ زیدن، یہ ایک معلوم تصوری ہے لیکن اس سے کوئی مجہول تصوری تک پہنچانے والا نہیں ہے. وہ سب زید بس چاہیے، اس ایک جز کا آپ کو علم ہے تو یہ اس کا موضوع نہیں ہوگا، بلکہ کوئی معلوم تصوری جو پہنچائے مجہول تصوری تک تو وہ اس کا موضوع کہلائے گا. اب یہاں پر صرف زید کا آپ کا علم ہو گیا، ایک تصور یہاں پر جو تصوری ہے، اس سے کوئی مجہول تک آپ نہیں پہنچ رہے ہیں تو لہٰذا اس کا موضوع بھی نہیں ہوگا. بہرحال اس کا موضوع معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ جو پہنچانے والی ہو مجہول تصوری مجہول تصدیقی تک، یہ اس کا موضوع ہوگا. اس سے منطقی بات کریں گے. جو پہنچاتا نہ ہو مجہول تک اس سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کا موضوع بھی نہیں ہوگا. اس زید مثال دی ہے تصور کے اندر، یہ کسی تک نہیں پہنچاتا لہٰذا یہ موضوع بھی نہیں کھلائے گا. ایسے کہ النار حارتن، یہ ایک معلوم تصدیقی ہے لیکن اس سے کوئی یہاں پر جو ہے مجہول تصویر تک آدمی نہیں پہنچتا. تو ٹھیک ہے، النار حارتن، آگ جلانے والی ہے، گرم ہے، تو اس سے آگ کی بات نہیں آ رہی ہے سمجھ میں، لہٰذا یہ بھی اس کا موضوع نہیں کھلائے گا. یہ بتا رہے ہیں المعلوم التصوری و تصدیقی، معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ من حیث، لیکن مطلقاً نہیں، اس حیثیت سے، اس طرح سے کہ انه یوصل الی مطلوب تصوری، کہ وہ پہنچائے مطلوب تصوری تک. یعنی مطلوب تصوری مراد مجہول تصوری، مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچائے تو یہ اس کا موضوع کھلائے گا. فیسمى معرفا اور تصدیقی فیسمى حجتا. اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جو معلومات تصوریہ ہے جس سے آدمی مجہول تک پہنچ جاتا ہے، یا معلومات تصدیقیہ جس سے آدمی یہاں پر مجہول تصدیق تک پہنچ جاتا ہے، ان کے اپنا نام بھی ہے منطق کے. یہاں جو معلومات تصوریہ ہے مجہول تک پہنچاتے ہیں، اس کو یہاں پر جو ہے قول شارح بھی کہتے ہیں، رسم بھی کہتے ہیں اور حد بھی کہتے ہیں. معرف، قول شارح، رسم اور حد، ان کے 4 نام ہیں. یعنی جو معلومات تصوریہ ہے جس سے آدمی مجہولات تصوریہ تک پہنچتا ہے، اس کے لیے یہاں پر منطق کے ہاں معرف کہا جاتا ہے اس کو، یا قول شارح کہا جاتا ہے، یا پھر کہا جاتا ہے حد اور رسم. یہ 4 نام ہیں اس کے. اور جو معلومات تصدیقیہ ہے جو آدمی کو پہنچائے مجہول تصدیقی تک،
اس کا بھی نام ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل اور حجت. دلیل حجت تو ایک 6 نام ہو گئے، ایک کے 4 نام، ایک کے 2 نام. جو معلومات تصوری اس کے 4 نام ہے، معرف، قول شارح، حد اور رسم. اور جو معلومات تصدیقیہ ہے، جو پہنچانے والی ہو مجہول تصدیقی تک، اس کے 2 نام ہیں، دلیل اور حجت. تو یہ بتا رہے ہیں کہ فیسمى معرفا، یہ مجہولات تصوریہ، جو معلومات تصوریہ جو مجہول تصوری تک پہنچائے تو اس کو معرف کہتے ہیں. ایک تو یہ ذکر کر دیا، دوسرا قول شارح کہتے ہیں جو ذکر نہیں کیا ہے، تیسرا یہاں پر جو ہے رسم، اور چوتھا حد. ساری اسی کے نام ہیں. اور تصدیقی، یا معلومات تصدیقیہ جو پہنچایا مجہول تصدیقی تک، اس کے بھی نام ہے فیسمى حجتاً، اس کا نام حجت ہے. ایک نام یہ ذکر کیا، دوسرا نام دلیل. تو اس کا نام دلیل اور حجت ہے. پھر کے 4 نام ہے، اس کے 2 نام. بہرحال یہاں پر جو ہے یہ اس کا موضوع ہے کہ معلومات سے آدمی مجہول تک پہنچ جائے، معلومات تصوریہ سے مجہول تصوری تک، اور معلومات تصدیقی سے مجہول تصدیقی تک. تو جو معلومات تصوریہ ہے ان کا نام یہاں پر جو معرف، قول شارح، دلیل، حجت، قول شارح، رسم اور حد ہے. اور جو معلومات تصدیقی ہے ان کا نام دلیل اور حجت ہے. یہ یہاں پر جو ہے اس کا موضوع ذکر کر دیا ہے، قولہ و موضوعہ، موضوع العلم. چلیں آگے اس پر مصنف اپنا غرض بیان کریں گے. آخر دعوانا